اردو سٹوری ٹائم کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ حضرت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور ساری جہاں کی سلطنت ملی اور جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتہ، تو جواب ملا کہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی، یا الہی، ایک دن، فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جب جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھیں اور ہر ایک دیگ بڑی لمبی چوڑی تھی، مثل تالاب کے جنوں نے تیار کی تھیں۔ ایک حوالہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں۔ جب جانوروں کو ذبح کر کے پکایا گیا تو ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا جس کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان علیہ السلام، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا، تو ذرا صبر کر اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت، میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں جو کچھ کھانا تیار ہوا تھا وہ سارا کھانا اپنے ایک ہی لقمے میں سب کھا کر اور کھانا مانگنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بڑھا۔ تو مچھلی نے کہا، اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے۔ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ متعین ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو ہوش آیا اور اپنا سر سجدے میں رکھ کر کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی، اس طرح کے جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ پیارے دوستو، اس میں حاصل یہ ہے کہ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے، اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و صدارت کے بل بوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔